نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں اور تمام مالی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کو جو قرآنی عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں وہ میاں اور بیوی کے درمیان الفت، محبت اور پیار بڑھانے کے لیے، ایسے ہی آپ اگر کسی عورت سے، کسی لڑکی سے، کسی خاندان سے یا کسی گھرانے میں شادی کے خواہشمند ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قرآنی عمل اور وظیفہ ہے جس کی بدولت انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں میں اور آپ کی محبت ان کے دل میں اور ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا فرما دیں گے، بشرطے کہ آپ شادی اور نکاح کی غرض سے اس کو پڑھیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، میری یہ بات دل و دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول کر خوب غور سے سنیں۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے مسنون اعمال اور قرآنی وظائف یا کسی کے بھی بتائے ہوئے مسنون اعمال اور قرآنی وظائف پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان سے آپ کو 100% فائدہ تب حاصل ہوگا، وہ وظائف مجرب اور مؤثر تب ہوں گے جب آپ 100% 5 وقتی نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منوانے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل نماز ہے، لہذا آپ 5 وقتی نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عمل اور وظیفے کو جلد کا عمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مانگیں اور وقتاً صدقہ اور خیرات دینے کا بھی اہتمام کریں۔ جب آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں گے، رزق حلال کے ساتھ 5 وقتی نماز کی پابندی، دعا اور صدقے کا اہتمام، تو آپ کا جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت سے ماخوذ ہوگا، وہ مؤثر بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جلد قبول بھی فرمائیں گے اور آپ اپنے ہدف میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے عمل اور وظیفے کو۔ اس سے قبل ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے ہیپی لائف چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کے مشکور ہیں، اور اگر پہلی مرتبہ آپ ہمارے ہیپی لائف چینل کی ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا جو عمل اور قرآنی وظیفہ ہے یہ ہے محبت، پیار اور الفت بڑھانے کے لیے، کسی کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے، کسی خاندان کے دل میں اپنی محبت بچھانے کے لیے۔ ایسے ہی اگر میاں اور بیوی کے درمیان بات پر لڑائی رہتی ہو، جھگڑا رہتا ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الجھ پڑتے ہوں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول برباد ہو گیا ہو، بچوں کی تعلیم متاثر ہو چکی ہو، تو اس کے لیے یہ سب سے بہترین عمل اور وظیفہ ہے۔ نمبر 2، اگر میاں سخت مزاج کا ہے اور اپنی بیوی سے محبت والا برتاؤ نہیں کرتا، پیار و محبت سے پیش نہیں آتا، مارتا ہے، بکواس کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے ہی وہ شوہر جو اپنی بیوی کے بجائے دوسری عورتوں کے چکروں میں پڑ گیا ہو، راتیں اپنی محفلوں کے دوستوں میں گزارتا ہو، تو ایسے شوہر کو رائے راست پر لانے کے لیے، محبت اس کے دل میں اپنی بیوی کو پیدا کرنے کے لیے بیوی شوہر کا تصور کر کے پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے تو محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، لیکن اس کے سامنے یا چھپ کر دوسری عورتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان سے گپ شپ کرتا ہے، تو ایسے شوہر کے لیے بھی آپ اس نیت سے کہ یا اللہ اس بری خصلت و عادت سے اس کو چھٹکارا دے دے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص
یا وہ مرد جو کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے یا کسی بھی خاندان میں شادی کا خواہشمند ہو اور یہ چاہتا ہو کہ یہ فلاں لڑکی ہے، اچھا گھرانہ ہے، اچھا خاندان ہے، باحیا لڑکی ہے، پردے والی لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر میں رشتہ لے جاؤں ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں یا وہ انکاری ہو چکے ہوں، تو آپ اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں اور پابندی کے ساتھ شروع کر دیں، اس خاندان کا، اس کے والدین کا، اس لڑکی کا تصور کر کے شروع کر دیں، بشرطے کہ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت خالص ہو، یعنی نکاح اور شادی کی نیت ہو، نہ کہ دوستی اور یارانے کی، تب آپ کامیاب ہوں گے اور جلد کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی محبت ان کے دل میں ڈل جائے گی اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈل جائے گی، اور جب بھی آپ ان کے ہاں رشتہ لے کر جائیں، رشتے کے لیے عورتوں کو بھیجیں تو 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد اور انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 6، وہ مرد اور وہ میاں جو اپنی بیویوں سے دور جا چکے ہیں، ناراض ہو چکے ہیں، تو آپ اس شوہر کا اور اس مرد کا تصور کر کے، گھر کے کوئی فرد پڑھ سکتا ہے، بیوی پڑھ سکتی ہے، بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں، ساس پڑھ سکتی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کا دل بے قرار ہوگا اور وہ جلد گھر کو لوٹ آئے گا اور اپنی بیوی سے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا بن جائے گا۔ نمبر 7، کسی بھی دو شخصوں کے درمیان اگر لڑائی ہو چکی ہو، اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو چکی ہو اور دونوں بالکل الگ الگ ہو چکے ہوں، تو ان کے لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان دونوں کے درمیان میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے رہنے پر راضی بھی ہو جائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ ہمارا اور آپ کا عمل تب مؤثر و مجرب ہوگا جب یہ نیک ارادے سے شادی اور نکاح کے ارادے سے کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، قرآنی علم اور قرآنی عمل ہے، کسی جیلی عمل کا کلام، ٹونا، تعویذ، کنڈا نہیں ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اچھی اور بہترین نکاح اور شادی والے کام میں یہ مؤثر ہوگا۔ اگر دوستی اور یارانے کے لیے آپ کریں گے، آپ آج ہی چھوڑ دیں، دوستی اور یارانے کے چکر میں یہ مؤثر اور مجرب نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو وظیفہ اور عمل بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 5 وقتی نماز کی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کرنے ہیں، اور صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس خاندان کو یا جس سے آپ نکاح شادی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس سے، یا جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف چلتا ہے، یا صرف میاں بیوی کرتی ہے تو میاں کا سوچ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ میری محبت اس کے دل میں ڈال دے، ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، یا اللہ ہمیں آپس میں شادی کا، نکاح کا جو ہم ارادہ رکھتے ہیں اس میں کامیاب فرما دے۔ جب آپ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے سجدے میں دعا کر لیں، اس کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کر یا ودودو اللہ کا صفاتی نام لے کر 313 مرتبہ، پورے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران بھی آپ کا جو بھی ارادہ ہو اس ارادے کا تصور اور خیال رکھ کر یہ پڑھیں۔ جب آپ 313 مرتبہ مکمل کر جائیں، اس کے بعد آپ نے مختصر پھر دعا کریں، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت دوبارہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے تفصیلی دعا کرنی ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں گے تو اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ کارآمد بھی ہوگا اور مؤثر بھی ہوگا۔ تو لہٰذا میں پھر دہرا دیتا ہوں، شروع میں 2 رکعت صلاۃ حاجت اور آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر سجدے میں، یا ویسے آپ تفصیلی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ درمیان میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور آپ نے کم از کم 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ رشتہ لے کر جائیں، اگر رشتے والا مسئلہ ہے، نکاح کا ارادہ ہے، شادی کا ارادہ ہے، تو 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد کے حصول میں اس کلام الہی کی برکت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے نیت میں
اور اپنے ارادے میں خالص ہوں گے کہ آپ کا ارادہ شادی اور نکاح کا ہوگا۔ ہم نئے ویڈیو اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، یہ عمل 5 وقتی نماز کا خیال کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے کریں۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔